کوئی بھی سچویشن ہونا، آپ کے سامنے یہ 4 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عزت دی ہے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتھارٹی دی، آپ کو کنگڈم دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنٹرول دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس قوت ہے، عزت ہے، آپ کا حکم چلتا ہے اور آپ کی عزت بھی ہے۔ یہ تو سب کچھ ہی مل گیا آپ کو۔ یہ ہوتا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ ایک ہے کہ آپ کے پاس ایک فزیکل پاور ہو خارجی طور پر، دوسرے آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی دل میں بھی عزت ہے آپ کے لیے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ میں واقعی لیڈرشپ کوالٹیز ہوں، یہ عام طور پر نہیں ملتی، یہ خاص کر کمائی جاتی ہیں۔ اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ کے پاس ملک ہو لیکن عزت نہ ہو سکتا ہے یہ بھی۔ فرعون کے پاس بہت سارا ملک تھا، بہت زیادہ پاور تھی، بہت کنٹرول تھا، اور کچھ سینس میں قوت بھی تھی، لیکن جیسے وقت گزرتا گیا اس کی عزت کم نہیں ہوتی گئی، لوگوں نے اس کی عزت کرنا ہی چھوڑ دی، وہ اس پر ہنستے تھے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کنٹرول کر پایا اور نہ ہی مومنین کو اس وقت کے، حتیٰ کہ وہ خود کے وزیروں کو بھی کنٹرول نہیں کر پایا۔ جیسے وقت گزرتا گیا اس کی عزت تو کم ہوتی گئی۔ ملک ہے اس کے پاس لیکن عزت نہیں رہی اس کے پاس۔ اس نے بڑی فخر سے کہا الیس لی ملک مصر، اس نے کہا کہ بھائی میں تو مصر کا مالک ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی صرف بادشاہ ہوں بھائی۔ لیکن اس نے یہ دیکھا کہ جو میری عزت ہے نا وہ آہستہ آہستہ جا رہی ہے۔ جب اس نے ان جادوگروں کو کہا کہ اس کو اچھا کر کے دکھانا، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا نا، تو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بے ملک فرعون، بے عزت فرعون انا لنحن الغالبون، ہم فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کیا چیز اس کو تنگ کر رہی ہے۔ آرمی وہاں پہ ہے ساری، ملک بھی ہے، لیکن عزت چلی گئی، اور اس کو اپنی پاور بچانے کے لیے یہی تو چاہیے تھا۔ یہ سیکنڈ سینیریو بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، کہ آپ کے پاس کچھ کنٹرول ہو، کچھ اتھارٹی ہو، کچھ لیبل ہو، لیکن کوئی عزت نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کو فالو کرتے ہیں ان کے دل میں کوئی عزت نہ ہو آپ کے لیے۔ اب تیسرا سینیریو ہے کہ آپ کے پاس کوئی پاور نہیں، کوئی ملک نہیں، آپ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی عزت ہے، آپ کی پھر بھی عزت ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ اٹھا کر دیکھیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، وہ تو غلام تھے، لیکن ان کے مالک نے ان کو اتنی عزت دی، یہاں تک کہ جب ان کا رہن سہن کیا گیا نا غلاموں کی ایریا میں، تو ان کے مالک نے کہا اکریمی مثواہ، اس کے رہن سہن کا اکرام کرو، ٹھیک ہے، عزت کرو۔ یہ ہو سکتا ہے، اب یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی پاور نہیں ہے تو آپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ کی ایک ڈگنیٹی، آپ کی رسپیکٹ، آپ کا آنر ہو سکتا ہے، چاہے آپ کے پاس کوئی مٹیریلسٹک لحاظ سے آپ کے پاس کوئی پاور نہ ہو، کوئی پیسے نہ ہو، کوئی سوشل سٹیٹس نہ ہو، آپ کا ہو سکتا ہے نہ آپ کے ساتھ۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس وہ لگژریز نہیں ہیں جو آپ اور مجھے ایزیلی حاصل ہیں۔ بہت سارے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی سائیکل بھی نہیں ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ وہ ان کو کوئی عزت نہیں ہے؟ وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کو کوئی ماڈرن ایجوکیشن نہیں ملتی، وہ تو بڑے عزت دار لوگ ہوتے ہیں بھائی، بہت ہی زیادہ عزت دار۔ ہمارے نا ذہن میں خیال ہوتا ہے جب آپ کو سرٹن لیول کی ایجوکیشن مل جائے گی نا، یا آپ کو ایک قسم کی اتھارٹی مل جائے گی نا، تو پھر آپ عزت دار ہیں بھائی۔ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، جو ریسٹورینٹ میں کوئی ویٹر ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، جو کسان ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، جو کوڑا اٹھاتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن جس بندے نے یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وہ بہت عزت دار ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس کوئی آفس ہے اس کی بڑی عزت ہے۔ یہ نا مصنوعی تعریفات ہیں ہمارے ذہنوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دنیا بنائی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی، کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ اصحاب کہف کے بارے میں دیکھیں، ہم آج تک ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے پاس کون سی پاور تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی طرف گئے اور جب ہجرت کی اور غار میں جا کے رہے، ان کو مدینہ آنا پڑا، ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس لیے؟ ہمارے لیے۔ اور وہ اس دنیا کے سب سے عظیم اور عزت دار آدمی ہیں، ان سے زیادہ عظیم کوئی نہیں اس دنیا میں۔ ہمارے ہاں کوئی جس کا کوئی گھر نہ ہونا، ہم سمجھتے ہیں اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کا بھی کوئی گھر نہیں تھا، لیکن ان کی کتنی عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت تو اللہ کی ہے، صرف اور صرف، اور اس کے رسول کی اور مومنین کی۔ جب تک آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے نا، تو عزت کہیں نہیں جاتی۔ عزت کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کے ایمان کے ساتھ۔ اور پھر ایک ورسٹ کیس سینیریو بھی ہے جہاں آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی ڈومینین، لا ملک ولا عزہ، اور عزت بھی نہیں ہے آپ کی، کوئی اتھارٹی نہیں ہے آپ کے پاس۔ انفارچونیٹلی ایسے بھی لوگ ہیں کہ صرف اس وجہ سے مٹیریل سینس میں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا کوئی سوشل انفلوئنس نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ آپ پھر خود کی بھی عزت نہیں کرتے۔ وہ چیزیں جو آپ پانا چاہ رہے ہوتے ہو نا، بعض اوقات آپ خود کو نیچے گرا دیتے ہو، اپنے آپ کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم نچلوں سے نچلے اسفل السافلین ہو جاتے ہیں،
نہ ملک ہے نہ عزت ہے. اور جیسے آپ یہ چیز سیکھتے ہیں نا تو آپ ایک بہت خوبصورت بات سیکھتے ہیں کہ ملک اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, عزت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ یہی سیکھ رہے ہیں آج.